ہوشیارپور سے 15-20 میل دور شاہ کوٹ نامی ایک قصبہ ہے۔ ان دنوں اس کی آبادی 2-2.5 ہزار کی لگ بھگ تھی۔ قصبے کے نواح میں ایک بہت کھلا میدان تھا، جہاں ایک ٹوٹی پھوٹی بارہ دری، ایک خستہ حال تالاب، چند برجیاں اور بہت سا جھاڑ جھنکار تھا۔ لوگ رات کے وقت عموماً اس طرف جانے سے کتراتے تھے، کیونکہ وہ پکی جگہ تھی، اور سادہ لو دیہاتیوں کے نزدیک پکی جگہیں اکثر چڑیلوں کا مسکن ہوتی ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، تھانے میں کہیں دھوپ نہیں آتی تھی۔ صبح سویرے عملے کے کئی افراد دھوپ سیکنے کے لیے چھت پر چڑھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی میں بھی وہاں جا بیٹھتا تھا۔ تھانے کی چھت کمزور تھی، اس لیے بلال شاہ کا خوب مذاق بنتا تھا۔ وہ چھت پر آ جاتا تو سب خیر خیریت کی دعائیں مانگنے لگتے۔ ASI فرزند علی کا خیال تھا کہ بلال شاہ یہ چھت گرا کر ہی دم لے گا۔ اس روز بھی بلال شاہ کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو ایک سپاہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بس جی میں تو چلا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سپاہی دبلا پتلا تھا۔ بلال شاہ نے فوراً چوٹ کی، تم زندہ ہی کب ہو جو مرو گے؟ سپاہی کی سیانہ ہو گیا۔ ASI فرزند نے اس کی حمایت میں بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر اسے چپ ہونا پڑا۔ 2-3 افراد تیز قدموں سے تھانے میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر شخص عطا محمد کو میں جانتا تھا۔ قصبے میں اس نے آٹا پیسنے کی چکی لگا رکھی تھی۔ آٹے کی طرح وہ خود بھی سفید سفید اور اجلا اجلا سا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں ایک گاؤں کا حکیم اور دوسرا مقامی اسکول کا ماسٹر تھا۔ یقیناً وہ اپنی کوئی بپتا لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ میں نے ان تینوں کو اوپر بلا لیا۔ عطا محمد کا چہرہ غصے اور پریشانی کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، اس خبیث نے میری بیٹی کا ستیہ ناس کر دیا ہے۔ جان کے لالے پڑ گئے ہیں بیچاری کو، پتہ نہیں بچتی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ اسے ہتکڑی لگائیں جی۔ میں نے پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ عطا محمد نے جو جواب دیا اس سے میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا کہ شاید لڑکی سے زیادتی وغیرہ کی گئی ہے۔ عطا محمد نے کہا، میں فقیرے کی بات کر رہا ہوں جی۔ اس بدبخت نے میری جمیلہ کو پتہ نہیں کون سی بوٹی دے دی ہے، اسے دورے پر دورہ پڑ رہا ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ حکیم جی نہ ہوتے تو وہ رات کو ہی دم توڑ گئی ہوتی۔ عطا محمد بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے قصبے کے حکیم خدا بخش سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے حکیم جی؟ خدا بخش بولا، جمیلہ عطا محمد کی بیٹی کا نام ہے، 18-20 سال عمر ہے اس کی۔ کل شام وہ 2 لڑکیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے گئی۔ پاس ہی مکئی اور کمار کے کھیت ہیں۔ لڑکیوں نے گھڑے بھرے اور کچھ دیر سستانے کے لیے کھیتوں کے کنارے بیٹھ گئی۔ جمیلہ کمر سیدھی کرنے کے لیے گھاس پر لیٹ گئی، وہیں اسے پیٹ پر کسی کیڑے نے کاٹ کھایا۔ وہ کہتی ہے بچھو تھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا، بچھو کا ڈنک میں نے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال گھر آ کر لڑکی درد سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ عطا محمد نے فقیرے کو بلا بھیجا۔ اس خبیث نے پتہ نہیں کیا کھلایا ہے کہ آدھی رات سے لڑکی کی حالت ہی نہیں سنبھل رہی۔ میں نے پیٹ صاف کرنے کی دوائیاں دی ہیں، اگر 1-2 گھنٹے تک افاقہ نہ ہوا تو پھر مریضہ کو ہوشیارپور لے جانا پڑے گا۔ حکیم خدا بخش سند یافتہ حکیم تھا، ہاتھ میں شفا بھی تھی۔ ارد گرد کے علاقے میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ وہ جو کچھ مریضہ کے بارے میں کہہ رہا تھا اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جہاں تک فقیرے کا تعلق تھا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک 24-25 سال کا نیم پاگل سا شخص تھا، داڑھی بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے، کندھوں پر ہر وقت ایک میلا سا کھیس رہتا تھا۔ وہ اکثر قصبے کے نواحی میدان میں گھومتا نظر آتا، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہے اور کئی بیماریوں کا تسلی بخش علاج کر سکتا ہے۔ 2-2.5 ماہ پہلے ایک کسان کی بچی کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ فقیرے نے زخم چوس کر زہر نکال دیا تھا۔ اس دن سے لوگ اس بات پر یقین کرنے لگے تھے کہ فقیرہ سانپ بچھو کا زہر نکال سکتا ہے۔ فقیرے کے بارے میں لوگوں کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ وہ ہوشیارپور کی ایک نواحی آبادی کٹڑی رام سنگھ کا رہنے والا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا باپ مر گیا، پھر بیوی اس سے جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا، اس نے آوارہ گردی اختیار کر لی اور فقیر محمد جٹ سے فقیرہ بن کر گاؤں گاؤں کی خاک چھاننے لگا۔ اب وہ پچھلے 4-5 مہینے سے شاہ کوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار بارہ دری کے ارد گرد گھومتے شاہ ویران تالاب کے کنارے خاموش بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے عطا محمد سے پوچھا کہ اس وقت فقیرہ کہاں ہے؟ وہ بولا، شمشان گھاٹ کے پاس ملوکہ سنگھ کا ڈیرا ہے، وہ رات کو وہیں سوتا تھا۔ صبح سویرے ہم نے پتہ کیا ہے وہ وہاں سے غائب ہے۔
میرا تو خیال ہے کہ ڈر کر بھاگ گیا ہے اور قصبے کے آس پاس ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ تھانے دار صاحب، میری بیٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ کی مہربانی اور حکیم جی کی کوششوں سے اس کا سخت وقت ٹل گیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، مگر میرے دل پر جو چوٹ لگی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ دھوکے باز پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے وہ۔ ایسے شخص کو تو پھانسی دے دینی چاہیے۔ عطا محمد کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے منہ میں حکیم خدا بخش کی زبان بول رہی ہے۔ یقیناً خدا بخش ہی عطا محمد کو بھڑکا کر یہاں لایا تھا، ورنہ عام طور پر دیہاتی ایسے معاملوں میں پولیس تک نہیں پہنچتے۔ خدا بخش قصبے کا واحد معالج تھا اور ظاہر ہے وہ فقیرے کو اپنا رقیب خیال کرتا ہوگا۔ اب جب کہ فقیرے سے ایک غلط کام بھی ہو گیا تھا، خدا بخش نے اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا مناسب نہیں سمجھا تھا اور عطا محمد کو آگے لگا کر تھانے لے آیا تھا۔ ایک تھانے دار کو ایسے تمام ہتھ کنڈوں سے واقف ہونا پڑتا ہے، ورنہ لوگ اسے چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ میں نے عطا محمد کو سمجھایا کہ پہلی غلطی اس نے خود کی ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی ایک نیم حکیم بلکہ نیم پاگل شخص سے بیٹی کا علاج کروانے کی؟ بہرحال وہ ایسا کر ہی چکا ہے تو اب ذرا تحمل سے کام لے۔ ہم فقیرے کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی ڈھونڈے۔ فقیرے کا بیان آنے کے بعد ہی طے ہوگا کہ یہ کیس قابل دست اندازی پولیس ہے یا نہیں۔ حکیم خدا بخش اور ماسٹر نذیر نے ایک دو نکتے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے جوابی نکتے اٹھا کر ان کا منہ بند کر دیا۔ عطا محمد کو بھی تسلی دی اور ان تینوں کو رخصت کر دیا۔ بعد ازاں میں نے ASI فرزند علی سے کہا کہ وہ ملوکہ سنگھ کے ڈیرے پر جائے اور پتہ کرے کہ فقیرہ واقعی غائب ہوا ہے یا کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ ASI نے 1-1.5 گھنٹے بعد آ کر یہ بتایا کہ فقیرہ واقعی غائب ہے۔ اس نے کہا ملوکہ سنگھ نے اپنے ڈیرے پر اسے ایک چھوٹا سا کمرہ دے رکھا ہے۔ کمرے میں فقیرے کا پھٹا پرانا بستر پڑا ہے، لیکن کپڑے، جوتے اور دوسرا سامان وہاں نہیں ہے۔ لگتا ہے وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ ہی لے گیا ہے۔ ملوکہ سنگھ کا کہنا ہے کہ رات 9-10 بجے کے قریب فقیرہ بہت گھبرایا ہوا ڈیرے پر آیا تھا اور اپنے کمرے میں گھس کر اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ رات پچھلے پہر ایک نوکر نے دیکھا تو کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور فقیرہ اندر موجود نہیں تھا۔ لڑکی کی جان بچ گئی تھی۔ یوں یہ کیس زیادہ اہم نہیں رہا تھا۔ ممکن تھا 4-6 ہفتے میں فقیرے کا نام بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس معاملے کو پھر سے دلچسپ بنا دیا۔ یہ دلچسپی پیدا کرنے کا سہرا بلال شاہ کے سر تھا۔ ایک روز صبح سویرے وہ جوش میں تمتمایا ہوا تھانے پہنچ گیا۔ اس کی مونچھوں پر لسی کا جھاگ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا، خان صاحب، فقیرے کا پتہ چلا لیا میں نے۔ یہ اطلاع واقعی دھماکہ خیز تھی۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملوکہ ہی کے ڈیرے پر ہے، اس نے چھپا رکھا ہے اسے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلا نہیں، چلایا ہے میں نے۔ پورا کھرا ناپا ہے عطا محمد کی بیٹی کا۔ عطا محمد کی بیٹی؟ اس کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ اسی کا تو ذکر ہے جی سارا۔ بلال شاہ نے گول گول آنکھیں گھمائیں۔ وہ آج صبح منہ اندھیرے خود چل کر گئی ہے فقیرے کے پاس۔ ٹھہرے جی، میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میں نے رات کدو گوشت کھا کر اوپر سے گرم دودھ پی لیا تھا۔ پھر میرا سسر آ گیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا باداموں والا گڑ بھی کھا لیا۔ تازہ گڑ کا آپ کو پتا ہے کتنا گرم ہوتا ہے۔ صبح سویرے مجھے کھیتوں میں جانا پڑ گیا۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کدو گوشت سے شروع ہونے والی بات عطا محمد کی بیٹی جمیلہ پر ختم ہوگی۔ جو ہی میں مغلوں والی گلی سے نکلا ہوں، سامنے جمیلہ نظر آئی۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے اسے سرخ چادر سے پہچانا۔ پورے قصبے میں صرف اسی کے پاس ایسی چادر ہے۔ وہ تیزی سے ملوکہ سنگھ کے ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے شک پڑ گیا۔ دیواروں کے سائے میں اس کے پیچھے گیا۔ شریفے کی ہٹی کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔ جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک ملوکہ سنگھ کے ڈیرے میں چلا جاتا ہے، دوسرا شمشان گھاٹ کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر جمیلہ ذرا ٹھٹکی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور تیزی سے ڈیرے کے احاطے میں چلی گئی۔ ڈیرے کے اندر اور برانڈے میں سب سو رہے تھے۔ وہ گلی والی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی پچھواڑے میں آ گئی۔ میں نے بھی ہمت کی اور اس کے پیچھے پچھواڑے میں آ گیا۔ یہاں ایک بھوسے والی کوٹھڑی کے سامنے پہنچ کر جمیلہ نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور کوئی لالٹین پکڑے کھڑا نظر آیا۔ میں فوراً پہچان گیا
وہ فقیرہ تھا۔ جمیلہ فوراً اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر ڈیرے سے باہر آ گیا۔ گلی کے سرے پر کھڑا ہو کر میں نے جمیلہ کا انتظار کیا۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے واپس گھر چلی گئی۔ میں نے وہاں سے موڑ کاٹا اور سیدھا آپ کے پاس یہاں آ گیا۔ ابھی تو ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے کہا، ناشتے کو گولی مارو۔ تمہاری اطلاع سے پتہ چلتا ہے کہ فقیرہ اس وقت ملوکے کے ڈیرے پر ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بلال شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسی وقت عملے کے 3 آدمی ساتھ لیے اور ملوکہ سنگھ کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلال شاہ کی اطلاع بالکل درست نکلی۔ ملوکہ سنگھ کے ڈیرے پر پچھواڑے کی ایک کوٹھڑی سے فقیرہ برآمد ہو گیا۔ لگتا تھا وہ کئی دنوں سے نہیں نہایا۔ لباس کا بھی برا حال تھا۔ اس نے گرفتاری کے وقت زیادہ مزاحمت نہیں کی، بس اتنا کہا، میں بے قصور ہوں، مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم اسے تھانے لے آئے۔ ملوکہ سنگھ کو بھی تھانے طلب کر لیا گیا۔ ملوکہ 25-26 برس کا شوقین مزاج زمیندار تھا۔ قصبے کے بڑے چودھری سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ تھانے میں اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ وہ بڑے اطمینان سے تھانے چلا آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے اعتراف کر لیا کہ فقیرہ اس کے ڈیرے پر تھا۔ وہ کہنے لگا، سچی بات ہے تھانے دار صاحب، مجھے اس بندے سے ہمدردی ہے۔ پتہ نہیں خود کو کیا روگ لگائے بیٹھا ہے، ویسے نیت کا برا نہیں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے اس نے عطا محمد کی بیٹی کو کوئی نقصان والی دوا دے دی ہو، مگر جان بوجھ کر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو کسی سے دوا کے پیسے بھی نہیں لیتا۔ کوئی زبردستی دے جائے تو اور بات ہے۔ 15-20 دن پہلے جب اسے پتا چلا کہ اس کی دوا سے جمیلہ کی حالت خراب ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر بھی جائے، تو فقیرے کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ وہ آدھی رات کو خاموشی سے میرا ڈیرا چھوڑ گیا۔ 2 ہفتے تک پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہا۔ 4 دن پہلے میرے ایک نوکر نذر محمد نے اسے وڈالہ پیر کے عرس میں دیکھا۔ اسے سخت بخار تھا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں کھلے آسمان تلے پڑا تھا۔ نذر محمد عرس سے واپس آیا تو اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ میں شاہ کوٹ سے باہر گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ آج اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں، مگر آپ نے پہلے ہی پکڑ لیا۔ ملوکہ سنگھ نے اپنی جھوٹی سچی صفائی پیش کر دی تھی۔ میرے لیے سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر فقیرہ صرف 4 روز پہلے ڈیرے پر واپس آیا ہے اور ملوکہ سنگھ کے خاص نوکروں کے سوا کسی کو اس کی واپسی کا پتہ نہیں، تو جمیلہ کو کیسے پتہ چل گیا اور وہ رات کے اندھیرے میں سیدھی اس کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ میں نے ملوکہ سنگھ سے پوچھا، فقیرے اور جمیلہ میں کیا چکر ہے؟ میرے اچانک سوال نے ملوکہ سنگھ کو بوکھلا دیا۔ مجھے صاف اندازہ ہوا کہ وہ اس چکر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ بہرحال اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی اور بولا، آپ کس چکر کی بات کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے ڈیرے پر جمیلہ اور فقیرے کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور وہ بند کمرے میں وقت گزارتے تھے۔ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے جی، ملوکہ سنگھ نے کہا۔ فقیرہ تو درویش بندہ ہے اور جمیلہ بھی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں؟ نہیں جی، میرا مطلب ہے کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ چند ضروری سوال کرنے کے بعد میں نے ملوکہ سنگھ کو واپس بھیج دیا اور فقیرے کو بلا لیا۔ وہ سر جھکائے میرے سامنے کرسی پر آ بیٹھا اور خاموشی سے میز کی سطح کو گھورنے لگا۔ قصبے میں وہ نیم پاگل مشہور تھا، مگر مجھے اس میں پاگلوں یا نیم پاگلوں والی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ ہاں، کچھ کھویا کھویا ضرور نظر آتا تھا وہ۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ جمیلہ سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ یہ سوال سن کر چونکے گا، مگر اس نے اطمینان سے سوال سنا اور بولا، کوئی رشتہ نہیں ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سر کچھ اور جھک گیا۔ میں نے کہا، صرف 2 گھنٹے پہلے وہ ڈیرے پر تمہارے ساتھ بند کمرے میں تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ خود آئی تھی اور زبردستی اندر گھس بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایسی حرکتیں کرتی رہی ہے؟ مثلاً اور کیا حرکت کی ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، یہ بچھو والا ڈھونگ بھی تو اسی نے رچایا تھا، اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ میں نے کہا، فقیرے، پہیلیاں مت بجھواؤ، جو بات بھی ہے سیدھے سادے الفاظ میں بتاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ اگر تمہیں کسی طرح کی مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ بولو، یہ کیا چکر ہے اور کتنی دیر سے چلا ہوا ہے؟ فقیرہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا،
معلوم نہیں اداکاری کر رہا تھا، شاہ واقعی کسی الجھن میں تھا۔ آخر اس نے زبان کا تالا کھولتے ہوئے کہا، یہ لڑکی 3-4 ماہ سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تنگ کرنے کا موقع ڈھونڈتی ہے اور واہیاتی کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ اس انکشاف کے بعد فقیر نے جو تفصیل بتائی اس سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ فقیرہ جس قدر دامن بچانے کی کوشش کرتا تھا، جمیلہ اتنا ہی اس کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فقیرہ پرانی بارہ دری اور تالاب کے آس پاس گھومتا رہتا ہے۔ اس نے وہاں آنے جانے کے لیے مٹی کھودنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کی مٹی بہت چکنی تھی اور دیواروں کو لیپنے میں استعمال ہو سکتی تھی۔ وہ 1-2 سہیلیوں کے ساتھ اکثر وہاں مٹی کھودنے پہنچ جاتی۔ اس کی کئی سہیلیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ جمیلہ جڑی بوٹیوں والے فقیرے کے چکر میں ہے۔ 3 ہفتے پہلے بچھو کاٹنے کا ڈرامہ بھی جمیلہ نے فقیرے کے لیے ہی کیا تھا۔ اس نے کسی نوکیلی شے سے پیٹ پر زخم لگایا تھا اور بچھو کا وہویلا کرنے لگی تھی۔ اس شوق کا مقصد یہی تھا کہ بچھو کا زہر چوسنے کے لیے فقیرے کو بلایا جائے گا اور وہ اس کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھے گا، لیکن فقیرے سے یہ بے شرمی کا کام نہ ہو سکا۔ وہ جانتا تھا کہ جمیلہ فراڈ کر رہی ہے۔ وہ صاف کنی کترا گیا۔ جب جمیلہ کے باپ نے زیادہ مجبور کیا تو اس نے کھلانے والی دوا اسے دے دی اور جان چھڑا کر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے فقیرے سے پوچھا، تم جانتے نہیں تھے کہ اس دوا کا کیا اثر ہو سکتا ہے اگر وہ مر جاتی تو؟ وہ بولا، میں تو خود حیران ہوں۔ وہ دوا ایسی نہیں ہے کہ اسے نقصان پہنچتا۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت کسی اور وجہ سے بگڑی ہو۔ میرے پہنچنے سے پہلے گھر والوں نے اپنے طور پر بھی اس کا دوا دارو کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کون سی دوا دی تھی تم نے اسے؟ اس نے کپڑے کے ایک جھولے میں سے سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی۔ اس میں گلقند جیسی کوئی دوائی تھی۔ میں نے یہ بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے اس کا جھولا دیکھا۔ جھولے میں چند سوکھی ہوئی جڑی بوٹیاں اور 3-4 شکستہ بوتلیں تھیں۔ میں نے یہ جھولا بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ تم نے کہیں سے حکمت سیکھی بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ شاہپور بھی ایک استاد تھا میرا، فقیرے نے مختصر جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جمیلہ آج تم سے ملنے کیوں گئی تھی؟ وہ من موجی لڑکی ہے جی، فقیرے نے کہا۔ کہ اب کیا کرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ پیچھے چھوڑ دے گی، لیکن آج صبح سویرے اس نے پھر دروازہ آ کھٹکھٹایا۔ اندر آ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ بچھو کے کاٹنے کا اس نے صرف ڈھونگ رچایا تھا۔ پھر تم نے اسے کیا جواب دیا؟ میں نے کیا کہنا تھا جی، یہی کہا کہ میں نے اسے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، وہ اپنا چال چلن ٹھیک کر لے، اس میں بدنامی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ نہیں کہا کہ تم شادی شدہ ہو اور ہوشیارپور میں تمہارے بیوی بچے ہیں؟ اس سوال پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے ماضی کے بارے میں نے جب بھی کوئی سوال پوچھا وہ اسی طرح گمسم ہو گیا تھا۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ فقیرہ اپنے بارے میں بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے واپس بھیج دیا تو وہ پھر سے غائب ہو جائے گا۔ میں نے اسے لاک اپ میں بند کر دیا اور بلال شاہ کو ہوشیارپور بھیجا کہ وہ وہاں سے مرکزی تھانے کے رجسٹرار ہدایت شاہ کو بلا لائے۔ ہدایت شاہ صاحب علاقے کے سب سے پرانے پولیس ملازم تھے، بارش آدمی تھے، ملازمت کے علاوہ حکمت بھی کرتے تھے اور ہوشیارپور میں ان کا مطلب تھا جہاں وہ باقاعدگی سے بیٹھتے تھے۔ وہ بلال شاہ کے ساتھ ہی شاہ کوٹ چلے آئے۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے انہیں کھانا وغیرہ کھلایا، پھر فقیرے کا جھولا ان کے سامنے کھول دیا۔ وہ یہ جڑی بوٹیاں اور بوتلیں وغیرہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ میں نے پوچھا، شاہ جی یہ کیا کچھ ہے؟ وہ بڑے غور سے دیکھتے رہے، بوتلیں کھول کر دوائیوں کو چکھا، سونگھا، خشک پتوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور آخر میں بولے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے، صرف ایک بوٹی ہے جس کے پانی سے زخم دھوتے ہیں۔ اس بوٹی میں نہ جانے کیا کچھ ملا کر یہ گلقند سی بنا دی گئی ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ شاہ صاحب نے اسی دوا کی طرف اشارہ کیا تھا جو فقیرے نے جمیلہ کو کھلائی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر یہ دوا کسی کو کھلائی جائے تو؟ وہ بولے، کوئی پاگل ہی ایسا کرے گا یا پھر مریض کا دشمن ہوگا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ فقیرے کو حوالات میں سے نکال کر لے آیا۔ فقیرے نے میری میز پر اپنے جھولے کا سامان کھلا پڑا دیکھا اور حکیم نما شخص پر بھی نظر پڑی تو بری طرح بکھلا گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ لرزتا کانپتا بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا،
یہ سب کیا ہے فقیرے؟ حکیم صاحب تو کہتے ہیں کہ دوا زہر کی طرح ہے، تم نے یہ دوا کیوں کھلائی عطا محمد کی لڑکی کو؟ وہ منمنایا، میرا تجربہ اتنا نہیں ہے جی، میں نے کبھی خود کو حکیم نہیں کہا، اگر کوئی مجبور کر کے مجھ سے دوائی لے لے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، اور یہ سب کیا اکٹھا کر رکھا ہے تم نے؟ اگر یہ جڑی بوٹیاں ہیں تو پھر گائے بھینسوں کو کھلانے کی کیا شے ہوتی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کون بیوقوف حکیم یہ سنیاسی کہتا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فقیرے سے چند ایک سوالات پوچھے، وہ کسی کا بھی ٹھیک جواب نہیں دے سکا، نہ ہی وہ ہوشیار پور کے اس حکیم کا نام بتا سکا جسے وہ اپنا استاد بتاتا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ جب میں نے اس پر آنکھیں نکالی اور چترول کی دھمکی دی تو وہ مان گیا کہ وہ حکیم وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی جڑی بوٹیوں کی الف بے کا اسے پتہ ہے۔ اس نے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جمیلہ کو غلط دوا دینے میں اس کی بری نیت کو دخل نہیں تھا، در حقیقت وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس دوا کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، اگر حکیم نہیں ہو تو کون ہو اور یہاں کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ پھر اچانک گمسم ہو گیا، اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ میں اسے علیحدہ لے کر کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، دیکھو، میں ایک بار تمہیں یہ مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے اور میرا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، دوسری صورت میں ہم دونوں نقصان میں رہیں گے۔ وہ کچھ دیر اپنی پیشانی مسلتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں جی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو قانون کے خلاف ہو، میرا گھر بار اور کاروبار ختم ہو چکا ہے، کوئی کام کاج ہے نہیں، اس لیے اکیلا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ میری نگاہ میں مشکوک ہو چکا تھا اور جب تک وہ زبان نہ کھولتا میں اس کا پیچھے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے اندر جمی ہوئی خاموشی کی برف پگھلانے میں مجھے دیر تو لگی لیکن ناکامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ پے در پہ سوالوں کے سامنے بے بس ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر وہ سچ آ گیا جسے وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جو بات وہ بتانے لگا ہے وہ میری اور اس کے درمیان رہی۔ میں نے اوپر دل سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ اگر اس بات کو چھپانا مناسب ہوا تو ضرور چھپا لوں گا۔ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، میں ہوشیارپور کی قریبی آبادی کٹڑی رام سنگھ کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد کا نام اللہ جوایا تھا، لوگ انہیں میاں جی کہتے تھے۔ میاں جی جوانی میں کپڑے کا کام کرتے تھے۔ ہوشیارپور میں ان کی دکان سب سے مشہور تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے کافی پیسہ بھی کمایا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 40-45 سال کی عمر میں وہ ہوشیارپور والی دکان ختم کر کے کٹڑی رام سنگھ میں آ گئے اور یہاں ایک چھوٹے سے بازار میں چھوٹی سی دکان کھول لی۔ کاروبار چھوٹا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے صرف 2 تھے۔ بڑا بیٹا پیدائشی گونگا تھا اور چھوٹا یعنی میں بالکل اور طبیعت کا مالک تھا۔ میرا دل کبھی بھی کاروبار میں نہیں لگا، نہ بچپن میں اور نہ بڑے ہو کر۔ میں نے ہوشیارپور سے میٹرک کا امتحان دیا تھا، اس میں فیل ہو گیا، پھر فرنیچر بنانے کا کام سیکھ لیا اور امرتسر چلا گیا۔ وہاں کچھ عرصے گھوم پھر کر کام کرتا رہا، پھر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی۔ میرے والد کو مجھ سے بہت محبت تھی، میں بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور تھی کہ میرے والد نے اپنی جمع پونجی کہیں چھپا رکھی ہے۔ میری ایک خالہ کا کہنا تھا کہ سن 22 میں میاں جی کے پاس سونے کی بہت سی اشرفیاں اور چاندی کے روپے تھے، اس کے علاوہ گہنوں کی شکل میں بھی بڑی رقم تھی۔ یہ سب کچھ انہوں نے تانبے کی ایک بڑی ناند میں رکھ کر گندم کے بھڑولے میں چھپایا ہوا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ ناند کہیں دبا دی تھی۔ خاندان میں اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ میاں جی نے مجھے اپنی جمع پونجی کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے، لیکن یہ اندازہ غلط تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے پوچھا تو میاں جی کی باتوں سے پتہ چلا کہ واقعی انہوں نے 15-20 برس پہلے اپنی جمع پونجی کہیں چھپائی تھی۔ وہ بولے، تمہارے سوا میرا اور ہے کون؟ گھبراؤ نہیں، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ رقم انہوں نے میرے نانا کے ساتھ مل کر دبائی تھی۔ اشرفیوں اور چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ناند لے کر وہ میرے نانا کے گھر شاہ کوٹ آئے تھے اور یہاں گھر کے پچھواڑے درختوں کے جھنڈ میں انہوں نے اسے دبا دیا تھا۔
وہ بولے، اس بقر عید پہ میں تمہیں اپنے ساتھ شاہ کوٹ لے جاؤں گا، ہم وہ ناند وہاں سے اکھاڑ کر لے آئیں گے۔ میاں جی بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، جیسے انہیں پورا بھروسہ ہو کہ ناند اب بھی وہیں موجود ہوگی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پچھلے 15 برسوں میں وہ کم از کم 3 مرتبہ شاہ کوٹ جا کر اس ناند کو دیکھ چکے ہیں، اور میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر وہ وہاں سے کچھ گہنے اور اشرفیاں نکال کر بھی لائے تھے۔ انہوں نے ناند سے نکالی ہوئی 2 اشرفیاں مجھے بھی دکھائیں۔ میں بہت خوش تھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، لیکن بقر عید سے 2.5-3 ماہ پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا بلکہ میری دنیا ہی اندھیر کر دی۔ میاں جی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک وہ منہ موڑ جائیں گے۔ انہیں اچانک دمے کی شکایت ہوئی، رات کو دوائی کھا کر سو گئے۔ رمضان کے دن تھے، سحری کے وقت میری بیوی انہیں جگانے گئی تو وہ دروازے کے پاس بے سود پڑے تھے۔ 2-3 گھنٹے پہلے ان کی جان نکل چکی تھی۔ والد کی موت کا صدمہ میرے لیے برداشت سے باہر تھا۔ کئی ہفتے تک مجھے کھانے پینے کا ہوش نہ رہا، پھر آہستہ آہستہ دل ٹھکانے پر آنے لگا، لیکن ابھی ایک اور قیامت مجھ پر گزرنا تھی۔ چند ہفتے بعد میری بیوی کے مردہ بچہ پیدا ہوا۔ وہ جو پہلے ہی بہت گمسم رہتی تھی، بالکل ہی چپ لگا بیٹھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ گھر کے کام کاج میں اسے دلچسپی تھی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ ایک بات کو دل سے لگا کر نہ بیٹھ جائے، ابھی اسے پوری زندگی گزارنی ہے، لیکن اس پر تو جیسے کسی نے جادو ٹونا کر دیا تھا۔ میں جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی بگڑتی چلی جاتی تھی۔ ایک روز میں نے اسے پیٹ ڈالا، وہ خاموشی سے مار کھاتی رہی اور اگلے روز مجھ سے ایک لفظ کہے بغیر اپنے میکے چلی گئی۔ میری اکلوتی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دن اور آج کا دن اس عورت نے مجھے اپنی صورت نہیں دکھائی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہم ہے کہ اسے کوئی بیماری لگ چکی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میری مار پیٹ تو بہانہ بن گئی، یہ بہانہ نہ بنتا تو وہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ میں نے سنا ہے کہ کئی بیماریاں چھوت کی ہوتی ہیں، جیسے ٹی بی وغیرہ۔ کیا پتا اسے بھی کوئی ایسا روگ ہو، یا پھر اسے وہم ہو گیا ہو کہ اسے روگ ہے۔ وہ بڑی نیک اور گھر گھر ہستن عورت تھی۔ یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کاروبار تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اب گھر بار بھی نہیں رہا۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پونجی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ میرا نانا کوئی 12 برس پہلے فوت ہو گیا تھا۔ 2-2.5 سال بعد اس کے بال بچے بھی شاہ کوٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ساری زمین سیم اور کلر کا شکار ہو گئی تھی، کھیتیاں برباد ہو گئی تھیں، ایک دانہ نہیں اگتا تھا یہاں۔ شاید آپ جانتے ہی ہوں، 12 دری سے آگے جہاں کھلا میدان ہے وہاں آبادی ہوتی تھی، اور وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا اور کچھ نہیں، بس بنیادوں کے نشان ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے نانا کے مکان کا تو پتہ چلا لیا ہے، مگر ناند والی جگہ تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا۔ میں نے وہی 12 دری کے اندر ایک جگہ کدال اور کھرپا وغیرہ چھپا رکھا ہے۔ جن جن جگہوں پر مجھے شک تھا کھدائی کر چکا ہوں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فقیر محمد جٹ عرف فقیرے کی رودات کافی دلچسپ اور اثر انگیز تھی۔ مجھے اس رودات پر سچ کی چھاپ صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر تمہارا بیان درست مان لیا جائے تو یہ جڑی بوٹیوں کا کیا چکر ہے؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کیا کرتے پھرتے ہو؟ میں نے کہا، دوائی کے لیے جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہوں۔ باقی باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے لگا لی۔ مجھے فقیرے کا نام دے دیا گیا، کوئی مجھے حکیم کہنے لگا، کوئی سنیاسی، اور کسی نے کہا کہ میں سانپ اور بچھو کے کاٹے کا زبردست علاج جانتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے ایک بچی کا زہر نکالا تو تھا؟ وہ بولا، بس اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے سنیاسی مشہور کر دیا۔ حالانکہ ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ بچی پگڈنڈی پر گری پڑی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ وہ میری ہی بچی کی اہم عمر تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی رانو یاد آ گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ تازے زخم کو چوس لیا جائے تو زہر کا بہت تھوڑا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے بچی کے زخمی پاؤں پر منہ رکھ کر زخم چوس لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ فقیرے سے میری گفتگو قریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اس نے جو بیان دیا ہے وہ بہت حد تک درست ہے، اور وہ واقع تانبے کے اس برتن شانی ناند کی تلاش میں شاہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ اس کا یہ خیال بھی تھا کہ اس کی بیوی پر
کسی نے تعویذ کر دیے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے اور اپنے آپ میں گھلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح باپ کی جمع پونجی اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی بیمار بیوی کا روحانی اور جسمانی علاج کروائے اور اپنا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد کر دے۔ فقیرہ دیکھنے میں ایک صحت مند اور پرکشش مرد تھا۔ ایسے مرد ناراض بیویوں کو منانے کی بجائے نئے سہرے باندھنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، لیکن فقیرے نے اپنی شریک حیات کے لیے دنیا دھیر کر رکھی تھی، کاروبار تباہ کر لیا تھا اور گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اس کا وہ بیان بھی صحیح ہے جو اس نے جمیلہ کے بارے میں دیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست نکلا، یہ جمیلہ ہی تھی جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور ہر اچھے برے طریقے سے اسے اپنے قریب کرنے کی فکر میں تھی۔ فقیرے کی خواہش تھی کہ تانبے کے مدفون برتن کی بات ہم دونوں کے درمیان رہے۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ زمین سے اندر سے ملنے والی قیمتی اشیاء میں سرکار کا حصہ ہوتا ہے۔ روپے میں سے 10-11 آنے سرکار کو چلے جاتے ہیں اور صرف 5 آنے نکالنے والے کو ملتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بیوقوفی کی بات کر رہا ہے۔ گورنمنٹ کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب برآمد ہونے والی دولت کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ یہ اشرفیاں اور گہنے تو اس کے باپ نے ورثے کے طور پر چھوڑے ہیں، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگوں نے حفاظت کی غرض سے اپنی پونجیاں دبا رکھی ہیں۔ ان پونجیوں پر ٹریڈرز کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اسے میری بات سمجھ آئی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ میری ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میں نے اسے کہا، ہو سکتا ہے تمہارے والد نے نانند کی جگہ کے بارے میں کہیں کچھ لکھ رکھا ہو یا کسی ہمراہ شخص کو کچھ بتا رکھا ہو۔ وہ بولا، میں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی ہے جی، لکھنے کی تو انہیں عادت ہی نہیں تھی۔ بڑے لمبے لمبے حساب زبانی کر لیا کرتے تھے۔ شروع میں وہ تھوک کا کام بھی کرتے تھے، لوگ ان سے ادھار لے جاتے تھے، وہ ادھار کا حساب کتابیں زبان ہی یاد رکھتے تھے۔ بڑی زبردست یادداشت تھی ان کی۔ جہاں تک کسی کو بتانے کی بات ہے، میرے نانے کے علاوہ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے میری والدہ کو بھی بتا دیا ہو، لیکن وہ بھی 8-10 برس پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ ایک روز صبح سفیرے میں فقیرے کو ساتھ لے کر 12 دری والے میدان میں چلا گیا۔ کئی روز کی بارش کے بعد دھوپ نکلی تھی اور بہت بھری لگ رہی تھی۔ کھنڈر تالاب میں باسی پانی پر کائی جمی ہوئی تھی۔ تالاب کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر 2 مریل بلیاں گھوم رہی تھیں۔ قریبی ککر کے ٹنمن درخت پر بے شمار دھجیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ دور دراز دیہات کے سادہ لوگوں کا خاص انداز ہوتا ہے۔ وہ کوئی منت مانتے ہیں اور پھر اس منت کے نام پر رنگین کپڑے کی ایک دھجی درخت سے باندھ دیتے ہیں۔ مکان کے پچھواڑے کثرت سے جھاڑ جھنکار نظر آ رہا تھا اور دور ایک ٹوٹی پھوٹی برجی پر ایک گدھ اداس بیٹھا تھا، جیسے بیتے دنوں کی خاموش ماتم میں مصروف ہو۔ فقیرے نے انگلی کے اشارے سے ایک خط کھینچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے جی کہ اس برجی سے لے کر اس جھاڑی تک اور وہاں سے اس دیوار تک شریف وہ جگہ ہے جہاں وہ نانت موجود ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ گھوم پھر کر مجھے چند جگہیں دکھانے لگا جہاں اس نے اپنے طور پر کھدائی کی تھی۔ یہ 2-3 فٹ قطر کے 5 گڑھے تھے۔ انہیں کھودنے کے بعد دوبارہ بھر کر برابر کر دیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی تھیں ان سے مٹی بیٹھ گئی تھی اور 1-2 گڑھوں کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے موقع محل کے اچھی طرح جائزہ لیا۔ فقیرے نے جس رقبے کی نشاندہی کی تھی وہ کم از کم 1 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس پورے ایکڑ میں سے گہرائی میں دبا ہوا تانبے کا برتن ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فقیر تنہا شاید 1.5-2 سال بھی لگا رہتا تو کامیابی حاصل نہ کر پاتا۔ میں نے فقیرے سے پوچھا، تمہارے خیال میں ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں کھدائی ہونا زیادہ ضروری ہے؟ وہ بولا، میاں جی سے میری جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق نانند درختوں کے جھنڈ میں دبائی گئی تھی۔ اب درخت تو زیادہ تر کٹ چکے ہیں یا گر چکے ہیں، بس ان کی جڑیں ہی موجود ہیں۔ میں نے گھوم پھر کر کوئی 2 درجن ایسی جگہیں ڈھونڈی ہیں جہاں نشانوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں درخت تھے۔ ان جگہوں پر گہرائی تک کھودا جائے تو ضرور کھوج لگ سکتا ہے۔ اگلے روز میں نے اپنے ASA فرزند علی کو بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ 10-15 مزدوروں کا انتظام کرے اور 12 دری کے ارد گرد جہاں جہاں فقیرہ کہتا ہے زمین کھودی جائے۔ ASI نے بڑی ہوشیاری سے میری ہدایات پر عمل کیا۔ قصبے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ کھدائی کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس کوئی مسروقہ سامان برآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر کسی آلہ قتل کی تلاش میں ہے۔ یہ سلسلہ 3-4 روز جاری رہا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔
یہ بڑا گڑبڑ والا معاملہ تھا۔ مزدور فی سبیل اللہ تو کام نہیں کر رہے تھے، انہیں روز دہاڑی دینا پڑتی تھی اور یہ میں اپنے پلے سے دے رہا تھا۔ اگر فقیرے کی ناند مل جاتی تو یہ خرچہ نکل سکتا تھا، لیکن اگر سب کچھ ٹائے ٹائے فش ہو جاتا تو سارا بوجھ میری جیب پر ہی آتا۔ فقیرے نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کنگلا ہے، لہٰذا قدمندی یہ تھی کہ میں اتنا ہی بوجھ اٹھاؤں جتنا میری برداشت میں ہے۔ چوتھے روز شام کو اپنی حلال کی کمائی سے 15 مزدوروں کو دہاڑی دینے کے بعد میں نے کہا، بھائی بس اب تم لوگ چھٹی فرماؤ، اپنا اپنا کام کرو اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان میں سے آدھے مزدوروں نے کہا کہ وہ ایک آدھ روز مزید کھدائی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں دہاڑی نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر برتن مل جائے تو وہ خوشی سے جو چاہیں دے دیں۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ASI فرزند علی کو میں نے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ کسی مزدور کو کھدائی کا اصل مقصد نہیں بتائے گا، لیکن یہاں تو سب کے سب آگاہ ہو چکے تھے۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ بلال شاہ کا کیا دھرا ہے۔ اگلے روز 6-7 مزدوروں نے ASI اور بلال شاہ کے زیر نگرانی کھدائی جاری رکھی۔ اس روز شام کے وقت ایک کانسٹیبل بھاگا بھاگا تھانے آیا، کہنے لگا، جناب آپ کو ASI صاحب بلا رہے ہیں، وہاں تالاب کے پاس سے کچھ ملا ہے۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچا۔ تالاب سے قریباً 50 گز دور 2 ٹنمن درختوں کے پاس مجمع لگا تھا۔ مزدوروں کے علاوہ بلال شاہ، فرزند علی اور عملے کے کچھ مزید افراد بڑے غور سے کسی شے کا معائنہ کر رہے تھے۔ عام لوگوں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ شاید پورا قصبہ اکٹھا ہو جاتا۔ میرے پہنچنے پر مزدور ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک درخت کی جڑ کے پاس 4-5 فٹ قطر کا گڑھا نظر آ رہا تھا۔ گڑھا قریباً 5 فٹ گہرا تھا۔ مٹی کے اندر سے ایک وسیدہ موم جامے کا کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ لوہے کا ایک سریہ نما ٹکڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس ٹکڑے کے ایک سرے پر لکڑی دستہ تھا۔ ASI فرزند علی نے ایک زنگ آلود کھرپی مجھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں جناب، اس دستے کا دوسرا حصہ یہ ہے۔ میں نے دونوں ٹکڑے جوڑ کر دیکھے۔ یہ دودھ فروشوں کے استعمال میں آنے والی ایک لمبی سی کھرپی تھی۔ اس پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے مومی جامے کو بغور دیکھا، اسے دوہرا کیا گیا تھا اور غالباً اس پر کوئی دیسی یا ولایتی کیمیکل بھی لگا ہوا تھا۔ ایک مزدور فرزند علی کی ہدایت کے مطابق احتیاط سے کھرپا چلا رہا تھا اور موم جامے کے ارد گرد سے مٹی ہٹاتا چلا جا رہا تھا۔ تمام نگاہیں ڈوبتے سورج کی روشنی میں بڑے تجسس سے گڑھے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا بلال شاہ کا چہرہ جوش سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ 5-10 منٹ میں جام مومے کا بڑا حصہ مٹی سے باہر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی دھاتی برتن کا کنارہ زمین سے ابھرا۔ یہ تانبے کا برتن تھا۔ 2 مزدوروں نے جلدی جلدی کھرپے چلائے اور تھوڑی دیر میں تانبے کی گول مٹول ناند ہمارے سامنے آ گئی۔ ناند کا سائز عام مٹکے کے برابر تھا اور وہ 3 اطراف سے مومی کپڑے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے اکھاڑ کر باہر لایا گیا۔ اس کا نیلگوں تانبا اور تانبے پہ بنے ہوئے مدھم نقش و نگار کہیں کہیں سے صاف دکھائی دے رہے تھے اور غروب ہوتے سورج کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ میں نے ناند کا ڈھکنا اٹھایا، وہ اندر سے بالکل خالی تھی۔ یہ معاملہ بالکل نیا رخ اختیار کر گیا تھا۔ یہ ناند وہی تھی جو قریباً 20 برس پہلے فقیرے کے والد نے اپنے سسر کے مکان کے پچھواڑے دبائی تھی، لیکن 6-7 ماہ پہلے اس جگہ کو کھودا گیا تھا اور ناند خالی کر دی گئی تھی۔ یہ کام کرنے والا کون تھا؟ فقیرے کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے ناند کو آخری بار قریباً 3 برس پہلے چھیڑا تھا، جب اس نے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تھی اور ناند میں سے کچھ اشرفیاں اور گہنے نکالے تھے، لیکن گھڑے سے دریافت ہونے والے آثار بتاتے تھے کہ اس جگہ کی کھدائی صرف 6-7 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ شانی میاں جی کی موت سے پہلے شاہ فوراً بعد ناند کے اوپر سے مٹی کھودی گئی۔ وہ نرم تھی اور علاقے کے سب سے تجربہ کار گورکن کے علاوہ کچھ اور لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ گڑھا زیادہ سے زیادہ 7-8 ماہ پہلے کھودا گیا ہے۔ پرانی کھرپی پر لگے ہوئے زنگ سے بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ اس لوہے کو دفن ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ یہ کھرپی 1-2 جگہوں کے سوا قریباً زنگ سے محفوظ تھی، جبکہ مٹی سے برآمد ہونے والی لوہوں کی 1-2 بیکار اشیاء بری طرح زنگ آلود تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی تیسرا شخص ہے جو اس ناند کی ٹھیک ٹھیک جگہ سے آگاہ تھا۔ وہ آیا اور سب کچھ سمیٹ کر خاموشی سے چلتا بنا۔ ممکن تھا کہ ناند خالی کرنے کے لیے اس نے جھولا یا بوری وغیرہ استعمال کی ہو۔ موقع سے ملنے والی کھرپی بھی یقیناً اسی کی تھی۔
کھدائی کے دوران یا آخری مرحلے میں یہ کھرپی ٹوٹ گئی تھی اور وہ اجلت میں اسے وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ایک طرح سے یہ زنگ آلود کھرپی کوئی شخص کا واحد سراغ تھی جس نے 6-7 ماہ پہلے اس دفینے پر ڈاکہ مارا تھا۔ لعنت خالی نکلنے سے جہاں فقیرے کو صدمہ پہنچا تھا، وہاں بلال شاہ اور رضاکار مزدوروں کے منہ بھی لٹک گئے تھے۔ ایک طرح سے اب یہ پولیس کیس بھی بن گیا تھا۔ فقیرہ چاہتا تو نامعلوم ملزم کے خلاف پرچہ کٹوا سکتا تھا۔ میں نے اکیلے میں بیٹھ کر فقیرے سے پوچھا، اگر کسی پر شک ہے تو بتاؤ۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال پھیل گیا، داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، میں کیا بتاؤں جی، میری تو اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا، خاندان میں کوئی ایسا شخص جو اس لعنت والے معاملے میں خاص طور پر دلچسپی لیتا ہو؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا، میرا ایک چچا تھا، جب یہ ابا کے پاس بیٹھتا تھا ہنسی مذاق میں اشرفی اور گہنوں کی باتیں کرنے لگتا تھا۔ کہتا تھا، آپ نے ضرور کہیں کچھ چھپا رکھا ہے۔ ابا جی اس کے ہنسی مذاق کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے اور کہتے، ہاں چھپایا ہوا ہے، دیگیں دفن کی ہوئی ہیں گھر کے پچھلے برانڈے میں۔ میرے اس چچا کا نام اسحاق ہے، لیکن وہ تو پچھلے 4 سال سے جیل میں ہے۔ ٹرک ڈرائیوری کرتا تھا وہ۔ اس کے ٹرک کے نیچے آ کر ایک بڑا سرکاری افسر اور اس کا ملازم مارا گیا، بس اس وقت سے جیل میں سڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، کہیں جیل سے بھاگ تو نہیں آیا وہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتا جی، لیکن وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ انہی دنوں مجھے ایک کیس کے سلسلے میں امرتسر جانا پڑ گیا۔ شیخ واہ برائے تاوان کا کیس تھا اور اس کی روح آپ انہی صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، سلجھتے 8-10 روز لگ گئے۔ فارغ ہو کر میں 2 ہفتے بعد واپس شاہ کوٹ پہنچ سکا۔ ASI فرزند علی کے پاس میرے لیے ایک اہم اطلاع تھی۔ اس نے بتایا کہ فقیر ہوشیار پور اپنے گھر گیا تھا اور وہاں سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس کی گمشدگی کی اطلاع دینے والا اس کا گونگا بھائی خدا بخش تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مقامی تھانے پہنچا تھا اور ان دونوں نے SHO کو بتایا تھا کہ فقیرہ گھر سے غائب ہے۔ اس واقعے کو اب 10 روز ہو چکے تھے، لیکن اس کا کہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ یہ بڑی خاص اطلاع تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود ہوشیار پور جانا چاہیے۔ ایک رات آرام کرنے کے بعد میں اگلے روز ہوشیار پور روانہ ہو گیا۔ میری اطلاع کے مطابق فقیرے کا گھر ہوشیار پور کے ایک نواحی بستی کٹڑی رام سنگھ میں تھا۔ 6 کرائے کا مکان تھا اور پچھلے 6-7 مہینے سے خالی پڑا تھا، لہٰذا مالک مکان نے وہاں نئے کرائے دار داخل کر دیے تھے۔ اسی گلی میں فقیرے کے بڑے بھائی گونگے خدا بخش کا گھر بھی تھا۔ میں کٹڑی پہنچ کر سیدھا اسی کے گھر میں گیا۔ وہ اور اس کی بیوی گھر میں ہی تھے۔ گونگے کی شکل صورت فقیر سے ملتی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کافی موٹا تھا۔ اس کی بیوی مجھے ایک ہوشیار چلاک عورت نظر آئی۔ ایک بچی آنگن میں کھیل رہی تھی، دوسرا بچہ ماں کی گود میں تھا اور تیسرا شاید پیٹ میں۔ عورت نے مجھ سے پردہ نہیں کیا۔ اپنے خاوند کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ تمام وقت ہمارے پاس ہی موجود رہی۔ اپنے دیور کے پاس وہ بہت فکر مند نظر آتی تھی۔ کہنے لگی، تھانے دار جی، فقیرہ پچھلی سے پچھلی اتوار کو آیا تھا۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینے بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میاں جی کی رقم اور زیوروں کا پتہ چل گیا ہے، پر موقع سے صرف ناند ہی ملی ہے، باقی چیزیں کوئی نکال کر لے گیا ہے۔ وہ اس بارے میں بڑا پریشان نظر آتا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے کسی پر شک ہے، لیکن نام بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے دن صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو واپس آیا، پھر زکیہ کی طرف چلا گیا۔ زکیہ اس کی منہ بولی بہن ہے، شہی ہوشیار پور کی 9ویں آبادی میں رہتی ہے۔ کہنے لگا، میں زکیہ بہن کی طرف جا رہا ہوں، 7-8 بجے تک آ جاؤں گا۔ تم میرے لیے مٹروں والے چاول پکا کر رکھنا۔ مٹروں والے چاول بڑے شوق سے کھاتا ہے وہ۔ میں نے چاول پکائے، ساتھ میں آلو کا شوربہ بنایا اور اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ ساری رات ہم دونوں اس کی راہ دیکھتے رہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ صبح میں نے گڈی کے ابے کو 9ویں آبادی بھیجا۔ زکیہ سے پتہ چلا کہ فقیرہ شام 6 بجے کے قریب آیا تھا۔ بچوں کے لیے مٹھائی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چائے وغیرہ پی کر واپس چلا گیا۔ کہتا تھا، میں نے کسی بندے سے ملنے جانا ہے۔ میں نے 1.5-2 گھنٹے تک خدا بخش اور اس کی بیوی سے بات چیت کی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ کسی وقت لگتا تھا کہ خدا بخش کی بیوی شہناز بہت گہری عورت ہے، کسی وقت وہ سیدھی سادی لگتی تھی جسے اپنے دیور سے محبت تھی، اور وہ اس کی گمشدگی پر ایک بڑی بہن یا ماں کی طرح پریشان تھی۔ گونگے خدا بخش نے بھی اشاروں کنائیوں سے اظہار کیا تھا وہ کوئی ایسا ذہین شخص نہیں تھا، اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے۔
آخر میں نے شہناز سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو پتا تھا کہ میاں جی کی جمع پونجی شاہ کوٹ میں ہے اور فقیرہ یہ پونجی وہاں کھوجتا پھرتا ہے؟ شہناز نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، ہمیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اور نہ ہی خبر تھی کہ وہ شاہ کوٹ میں ہے۔ میاں جی سے اسے پیار تھا، ان کے مرنے کے بعد وہ چپ رہتا تھا، پھر جب بیوی بھی لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی تو وہ کچھ زیادہ ہی چپ رہنے لگا۔ امرتسر میں فرنیچر کی دکان تھی، اس پر ایک شاگرد نے قبضہ جما لیا۔ یہ کچھ عرصے یہی ہوشیارپور میں ڈاواں ڈول پھرتا رہا، پھر ایک دن ایسے غائب ہو گیا۔ اپنے طور پر ہم نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، پھر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ کوئی 2 مہینے پہلے ایک بندے نے خبر دی تھی کہ اس نے فقیرے کو شاہ کوٹ کے قریب ایک بس سٹاپ پر کھڑے دیکھا تھا۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ کوئی شاہ کوٹ جائے اور اس کا پتہ کرے، پر کوئی سبب ہی بن نہیں رہا تھا۔ فقیرے کے بھائی اور بھابھی سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے اس کی منہ بولی بہن زکیہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور تانگے پر سوار ہو کر نویں آبادی جا پہنچا۔ ایک سکھ ہیڈ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ کہنے کو تو زکیہ کا گھر نویں آبادی میں تھا، لیکن اصل میں نویں آبادی کے پچھواڑے ایک چھوٹی سی کچی بستی میں تھا۔ پختہ اینٹوں کا بنا ہوا یہ ذرا پرانا سا مکان تھا۔ خدا بخش شہناز سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق زکیہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے اور اس کے شوہر کا نام گلاب دین تھا۔ گلاب دین گھر میں نہیں تھا۔ زکیہ اور اس کی بہت بری ساس سے ملاقات ہوئی۔ غالباً مقامی پولیس کے اہلکار تفتیش کے لیے پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر گھر والوں کو کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ زکیہ نے ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کو گلاب دین کی طرف بھیج دیا۔ گلاب دین کے آنے تک وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے زکیہ سے سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ بہت آزردہ خاطر نظر آ رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، بھائی فقیر 5-6 بجے آئے تھے، میرے بچوں کے لیے مٹھائی لائے تھے، مجھے بہت بہت پیار دیا۔ کہنے لگے، اب میں کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ ہوشیارپور میں رہوں گا۔ صبح سویرے بھائی خدا بخش آئے اور ان سے پتہ چلا کہ وہ تو رات بھر گھر نہیں پہنچے۔ میں نے زکیہ سے پوچھا، فقیرے نے تم سے اشرفیوں اور گہنوں والے نانند کی کوئی بات کی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں جی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ تو جب پولیس آئی اور بھائی خدا بخش نے پولیس کو بتایا کہ میاں جی کی چھوڑی ہوئی نانند کا چکر بھی ہے تو ہمیں پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ زکیہ رٹا رٹایا بیان دے رہی ہے۔ بار بار اس کی زبان اس کا لہجے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی زکیہ کا خاوند بھی گھر آ گیا۔ میں نے اسے کھڑکی میں سے دیکھا، وہ برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔ اونچا لمبا صحت مند انسان تھا۔ اس نے کندھے پر دہی کے 4-5 خالی کنڈے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ شخص شیر فروش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ زنگ آلود کھرپی لپک گئی جو 12 دری والے میدان میں نانت کے پاس سے ملی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کھرپی کسی شیر فروش ہی کی تھی۔ دہی کے کنڈے برآمدے میں رکھنے کے بعد گلاب دین صافی سے ہاتھ پوچھتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نانت کے چور کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ گلاب دین سے ملاقات کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ اور شک میں پڑ گیا۔ وہ اکثر شیر فروشوں کی طرح ایک اکھڑ شخص تھا، اس کے علاوہ گھمنڈی اور غصیلا بھی۔ بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، کبھی کھولتا تھا اور کبھی بند رکھتا۔ زکیہ پر اس کا بہت روب تھا اور اس کے سامنے وہ مجھے سہمی سہمی نظر آئی۔ زکیہ اور گلاب دین نے مل کر سیدھا مقامی تھانے پہنچا۔ 12 روز پہلے فقیرے کے بھائی اور بھابھی نے اس کی گمشدگی کی اطلاع یہیں پر دی تھی۔ ایک سکھ سب انسپیکٹر شاہ کا انچارج تھا۔ اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت تفتیش ہوئی تھی وہ مت سنگھ ہی نے کی تھی۔ مت سنگھ مجھے گرم جوشی سے ملا۔ شام کے کھانے کے بعد ہم کیس کی پیش رفت اور بات کرتے رہے۔ مت سنگھ نے اب تک جو کارروائی کی تھی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے بھی اپنی معلومات سے اسے آگاہ کیا۔ میرے کہنے پر مت سنگھ نے فوری طور پر 2 سادہ پوش جوانوں کا انتظام کیا اور انہیں نویں آبادی بھیج دیا۔ ان جوانوں کے ذمہ گلاب دین کی نگرانی کا کام لگایا گیا تھا۔ ان جوانوں میں سے ایک سپاہی تھا، دوسرا ہیڈ کانسٹیبل۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ٹیلی فون پر امرتسر ہیڈ کوارٹر میں بات کی اور اس قیدی کا پتہ کرایا جو امرتسر جیل میں تھا، جس کے بارے میں فقیرے نے بتایا تھا کہ وہ اس کا سگا چچا ہے۔ اس چچا کے بارے میں اگلے روز 11 بجے کے قریب رپورٹ ملی۔ یہ شخص جیل ہی میں تھا اور چین تسلی سے اپنی سزا بھگت رہا تھا۔
اب اس شخص پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی۔ میرا شک گلاب دین پر کچھ اور مضبوط ہو گیا۔ مت سنگھ کی خواہش تھی کہ میں جب تک ہوشیار پور میں ہوں اسی کے تھانے قیام کروں۔ وہ خود بھی تھانے کے اندر ہی رہائش رکھتا تھا۔ کھلے احاطے میں ایک طرف ملازمین کے لیے 3-4 کوارٹر بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک کوارٹر میں میرا بستر لگا دیا گیا۔ عام پولیس والوں کے برعکس مت سنگھ ایک خوش مزاج شخص تھا، ہنسی مذاق بہت کرتا تھا اور گالیاں بھی دیتا تھا، تو ایسی مخولیہ قسم کی کہ گالی کھانے والا سوچ پہ پڑ جاتا تھا کہ ہنسے یا غصہ کرے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے سے لمبریٹا اسکوٹر کی آواز آئی۔ یہ وہی اسکوٹر تھا جو گلاب دین کی نگرانی کرنے والا کانسٹیبل لے کر گیا تھا۔ اسکوٹر کے علاوہ ایک گاڑی کا شور بھی سنائی دیا۔ میں نے کھڑکی کو کھول کر دیکھا، احاطے میں ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ ٹیکسی کے اوپر جنگلے پر ایک ٹرنک اور بستر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سپاہی بیٹھا تھا اور اسکوٹر پر ہیڈ کانسٹیبل کے پیچھے ذکیہ کا خامن گلاب دین نظر آ رہا تھا۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال تھی۔ ہم فوراً باہر نکلے۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر ذکیہ کے علاوہ اس کی ساس اور بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور گلاب دین تو لٹھے کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ ٹیکسی کے پیچھے ہی پیچھے ایک موٹر سائیکل بھی اندر داخل ہوئی۔ موٹر سائیکل پر ایک SI اور رائفل مین بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق کسی دوسرے تھانے سے تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اسکوٹر سٹینڈ کر کے ہمارے پاس آیا اور سلیوٹ کر کے بولا، ان لوگوں کو ہم نے اسٹیشن کے قریب سے پکڑا ہے جناب، لگتا ہے بھاگ رہے تھے۔ میں نے گلاب دین کی طرف دیکھا، اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت یوں خاموشی سے گھر چھوڑنے والا یقیناً بھاگ ہی رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہم نے اسٹیشن کے قریب گلاب دین کو روکا تو یہ ہم سے الجھنے لگا۔ وہ تو شکر ہوا کہ یہ ASI صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی مدد سے ہم اسے تھانے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مت سنگھ نے گلاب دین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، اوئے ماں کے چھن کریں، کہاں بھاگ رہے تھے؟ ذکیہ روتے ہوئی ٹیکسی سے باہر آئی۔ خدا کے لیے ان کو کچھ مت کہو، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ قصوروار اور بے قصور کا پتہ تو ابھی چل جائے گا کاکی۔ مت سنگھ نے اپنا بھاری بھرکم سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، سامان نیچے اتارو اور اچھی طرح تلاشی لو۔ ٹیکسی کا سامان نیچے اتارا گیا۔ ڈگی میں سے بھی ایک ٹرنک اور 2 گٹھڑیاں برآمد ہوئیں۔ ذکیہ مسلسل آہوزاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب ٹیکسی کے چھت سے اتارنے والے بوسیدہ بستر کو کھولا گیا تو سب کی آنکھیں کھلی ہی رہ گئیں۔ لحاف کی تہوں میں ایک ٹکے کا غلاف سونے کی اشرفی اور چاندی کے سکوں اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ عین اس وقت گمسم کھڑے گلاب دین نے جھپٹا مار کر ASI کے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے ہوا کہ چند لمحوں کے لیے سب ساکت کھڑے رہ گئے۔ ریوالور کھینچتے ہی گلاب دین نے سب سے پہلے ASI کی ٹانگ میں گولی ماری اور پھر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اور مت سنگھ بے ساختہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اس کے بھاگتے بھاگتے گھوم کر ایک فائر کیا، دھماکے سے شعلہ نکلا اور گولی ہمارے پیچھے کھڑی ٹیکسی کے شیشے میں لگی۔ ایک چھناکے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، اس کے ساتھ ہی ذکیہ اور بچوں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دیں۔ رائفل مین نے بھی بھاگتے ہوئے ملزم پر ایک فائر کیا، لیکن وہ مزید فائر نہیں کر سکا کیونکہ تھانے کا گیٹ ایک مصروف سڑک پر تھا اور گلاب دین پر چلائی جانے والی گولی کسی راہگیر کو بھی چاٹ سکتی تھی۔ یہ بڑی حد تک کی بات تھی اگر تھانے کے احاطے میں سے ملزم یوں ریوالور چھین کر فرار ہو جاتا۔ میں نے اور مت سنگھ نے پوری قوت سے اس کا پیچھا کیا۔ میں آگے تھا اور مت سنگھ مجھ سے 5-6 قدم پیچھے۔ آدھی رات کا وقت تھا مگر کسی قریبی سینما میں شو تھا اور سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ گلاب دین نے تیز رفتار گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھرتی سے سڑک پار کی۔ مجھے بھی ایسی ہی تیزی دکھانی پڑی۔ سڑک سے 10-15 گز آگے جا کر ملزم پھسل کر گرا اور لڑکتا ہوا بجلی کے ایک کھمبے سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کروٹ لے کر سیدھا ہوتا اور مجھ پر گولی چلاتا، میں نے اسے چھاپ لیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی ریوالور والی کلائی قابو میں کی اور پھر بلائے شاہ والی انداز میں جن جپا مار لیا۔ گلاب دین کو غیر مسلح کرنے کے بعد تھوڑی سی پھینٹی لگائی گئی اور پھر حوالات میں دھکیل دیا گیا۔ ذکیہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی بوڑھی ساس واویلا کرنے میں مصروف تھی۔ ذکیہ نے مجھے پاس بلایا اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، بھائی فقیر ہمارے گھر میں بند ہے، وہ سخت زخمی ہیں، آپ ان کی جان بچائیں۔
یہ اطلاع انکشاف انگیز تھی۔ ہم نے گلاب دین کے اہل خانہ اور ٹیکسی ڈرائیور کو اے ایس اے کی نگرانی میں چھوڑا اور فوراً نویں آبادی روانہ ہو گئے۔ نشاندہی کے لیے ذکیہ کو ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ہماری جیپ ہوشیارپور کی خالی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی قریباً 10 منٹ میں گلاب دین کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ ذکیہ نے اپنے آزار بند سے کنجی نکال کر تالا کھولا۔ صحن اور برآمدے کے بلب روشن کیے گئے ایک بڑے کمرے کے اندر سے گزر کر ہم ایک چھوٹے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہاں بھی تالا لگا تھا۔ ذکیہ نے یہ تالا بھی کھولا۔ یہ کمرہ ایک تنگ و تاریک سٹور جیسا تھا۔ اس میں بلب نہیں تھا، لیکن بڑے کمرے کی روشنی میں اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا، اور یہ منظر حیران کن تھا۔ اس کے منہ میں ایک پرانا کپڑا ٹھوس کر اوپر سے پٹی باندھ دی گئی تھی۔ فقیرے کے سر پر بھی پٹی بنی ہوئی تھی۔ یہ گہرا زخم تھا، اور کئی روز پہلے اس زخم سے جو خون فواروں کی صورت چھوٹا تھا وہ فقیرے کی سفید قمیض پر سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فقیرے نے نیم آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور حلق سے ہوں ہاں کی آوازیں نکالنے لگا۔ ذکیہ اس کے قریب بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اپنی انگلیاں بار بار فقیرے کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ کچھ عجیب سی حالت ہو رہی تھی ذکیہ کی۔ چہرہ جیسے بخار میں تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی شے نے اس کے سینے میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ جب پولیس اہلکار فقیرے کی بندشیں کھول رہے تھے، ذکیہ روتے ہوئے میری طرف مڑی اور بولی، تھانے دار جی، بھائی فقیرے کے والد میاں جی بیماری سے فوت نہیں ہوئے تھے، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ اطلاع کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے غور سے ذکیہ کی طرف دیکھا۔ وہ جذباتی ضرور ہو رہی تھی، لیکن پورے ہوش و حواس میں تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بولی، ٹھیک کہہ رہی ہوں جناب، میاں جی کو مفرل سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا یہ کام؟ میرے شوہر نے، ذکیہ نے اعتراف کیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ منظر پولیس ہیڈ کوارٹر کا تھا۔ میٹنگ روم میں ایس پی مسٹر سمتھ اور ڈی ایس پی کرن کمار کے علاوہ 8-10 پولیس اہلکار موجود تھے۔ مجھے ان کے سامنے اس کیس کی تفصیلات بتانی تھیں۔ در حقیقت 4-5 دن کے اندر یہ کیس دور و نزدیک مشہور ہو گیا تھا، اور ہر کوئی اس کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا۔ اس مشہوری کی سب سے بڑی وجہ اشرفیوں اور گہنوں سے بھری ہوئی نانت تھی۔ میٹنگ روم میں ہر کوئی یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ نانت کس نے دفن کی اور کس نے نکالی اور کیوں کر نکالی۔ میں نے یہ رودات شروع سے سناتے ہوئے بتایا کہ یہ نانت قریباً 20 برس پہلے اللہ جوائیہ نام کے ایک پیسے والے لیکن ان پڑھ شخص نے شاہ کوٹ کی بارادری کے قریب زمین میں دبائی تھی۔ ان 19-20 برسوں میں وہ کئی بار ہوشیارپور سے شاہ کوٹ پہنچا اور بڑی رازداری سے زمین کھود کر نانت کی موجودگی کی تسلی کرنے کے علاوہ اس نے دوبارہ اپنی ضروریات کے لیے نانت سے رقم بھی نکالی۔ خاندان میں اللہ جوائیہ کو میاں جی کہا جاتا تھا۔ میاں جی کے اکثر عزیزوں کو شک تھا کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کہیں دفن کر رکھی ہے اور اس کا جگہ کا پتہ اس کے چھوٹے بیٹے فقیر محمد کو ہے، لیکن یہ بات بھی غلط تھی۔ میاں جی نے بیٹے کو بھی نانت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاید وہ اس کے لیے کسی بہتر موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بیٹے کو صرف اتنا اشارہ دیا تھا کہ نانت اس کے نانا کے گھر کے پچھواڑے درختوں میں دفن ہے۔ فقیرے کی منہ بولی بہن ذکیہ ہے۔ ذکیہ اپنے شوہر گلاب دین کے ساتھ نویں آبادی کے قریب کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ جہاں میاں جی کے کئی عزیزوں کو نانت کے بارے میں تجسس تھا، وہاں گلاب دین کو بھی تھا۔ گلاب دین ایک اجڑ اور بے حد لالچی شخص ہے۔ گھر کے قریب ہی اس کی دودھ دہی کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اکثر لڑائی جھگڑے بھی کرتا رہتا ہے۔ ایک برس پہلے جوئے کی بیٹھک میں اس کا ایک عادی جواری سے جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں جواری کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ نتیجے میں گلاب دین پر کیس چلا جو ابھی تک زیر سماعت ہے۔ گلاب دین نے جب سے میاں جی کی نانت کے بارے میں سنا تھا اسے ایک بے قراری سی لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی یعنی فقیرے کی منہ بولی بہن کے ساتھ اکثر فقیرے کے گھر جاتا رہتا تھا۔ وہاں میاں جی سے بھی ملاقات ہوتی۔ وہ کبھی ہنسی مذاق میں اور کبھی سنجیدگی کے ساتھ انہیں نانت کے بارے میں ٹٹولتا، لیکن میاں جی بھی ایک کائیاں تھے، وہ ایسی باتوں میں بھلا کہاں آتے۔ 1-2 بار انہوں نے گلاب دین کو رکھائی سے بھی جواب دیا تاکہ وہ اس ذکر کو بار بار نہ چھیڑے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گلاب دین دراصل کس کماش کا شخص ہے اور اندر ہی اندر اس میں کیا لاوا پک رہا ہے۔ وہ اپنی طرف قدم قدم سرکتے ہوئے محیط خطرے سے بے خبر رہے، یہاں تک کہ وہ تاریک رات پہنچ گئی جس کی بے رحم سیاہی نے انہیں ایک بلا کی طرح جکڑ لیا اور یوں بے بس کیا کہ وہ زندوں میں رہے اور نہ مردوں میں، اور پھر کربناک چہرے اور کھلی آنکھوں کے ساتھ
کمرے کے ٹھنڈے فرش پر پڑے رہ گئے۔ وہ ایک بہت سرد اور خاموش رات تھی۔ فقیر امرتسر میں تھا۔ وہ مہینے میں 2 بار ہی ہوشیار پور آتا تھا۔ گھر میں فقیرے کی بیوی سلطانہ، اس کے بچوں اور میاں جی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نصف شب کے بعد گلاب دی نے دیوار پھاندی اور خاموشی سے گھر میں گھس آیا۔ اس کے پاس بھرا ہوا پستول تھا اور اس نے چہرے پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے سلطانہ کو جگایا اور پستول دکھا کر اس کو کمرے میں لے آیا جہاں میاں جی سو رہے تھے۔ اس کے پاس ایک مضبوط رسی بھی تھی۔ اس نے سلطانہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے سسر کو رسی کے ساتھ چارپائی سے باندھ دے۔ اسی دوران میاں جی جاگ گئے، لیکن گلاب دین کے ہاتھ میں پستول اور آنکھوں میں خون دیکھ کر انہیں شور مچانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ سلطانہ کو گلاب دین نے اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ معمول کی طرح اس کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے میاں جی کو چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ اس دوران گلاب دین پستول تانے اس کے سر پر کھڑا رہا اور خوفناک دھمکیاں دیتا رہا۔ میاں جی بن چکے تو گلاب دین نے ان سے نانت کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ پہلے تو میاں جی انکار کرتے رہے کہ انہوں نے کہیں کوئی شے نہیں چھپا رکھی، لیکن جب بپھرے ہوئے گلاب دین نے ان کی جوان سال بہو کو ان کے سامنے زمین پر گرا لیا اور ان کے کپڑوں کے چیتھڑے اڑانے لگا تو وہ گلاب دین کی منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ مگر یہ سب منتیں سماجتیں بیکار گئیں اور گلاب دین نے جو انسان سے زیادہ حیوان نظر آ رہا تھا، پستول کے زور پر سلطانہ کو بے آبرو کر دیا۔ پھر وہ گھرا کر بولا، بڈھے، ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا، میں پہلے تیری بہو کو اور پھر پوتی کو تیرے سامنے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ جب وہ معصوم بچی کو دبوچ کر کمرے میں لایا تو دادے کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے گلاب دین کو سب کچھ بتا دیا، ہر وہ بات بتا دی جو وہ شیطان پوچھنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی گلاب دین نے بدنصیب شخص کو معاف نہیں کیا۔ غالباً اپنی کارروائی کے دوران ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا راز نہیں رہ سکے گا۔ اس پر خون سوار ہو چکا تھا، لہٰذا ان تینوں جانوں کو ختم کرنا اسے کوئی زیادہ کٹھن کام نظر نہیں آیا۔ اس نے سلطانہ اور بچی کو ساتھ والے کمرے میں بند کیا اور پہلے میاں جی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی بتی بجھا کر اس نے اپنے شکار کے گلے میں مفرل کا پھندا ڈالا اور اس وقت تک زور لگاتا رہا جب تک جسم روح سے آزاد نہیں ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں سلطانہ اور بچی کے پاس آیا۔ سلطانہ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک دیکھ چکی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اس وحشی نے دوسرے کمرے میں اس کی سسر کی جان لے لی ہے۔ اپنی اور اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے وہ اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی۔ اس نے بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ وہ ان دونوں کی جان بخش دے تو وہ ہمیشہ خاموش رہے گی، جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو ایک لفظ نہیں بتائے گی، پوری زندگی یہ راز اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ اس نے کہا کہ اس کا سسر بیمار تھا، کل شام اس پر دمے کا شدید حملہ ہوا تھا، وہ کہہ دے کہ دمے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ وہ بہت دیر یوں ہی گلاب دین کے سامنے آہو پکار کرتی رہی۔ نہ جانے گلاب دین کے دل میں کیا آئی کہ وہ ماں بچی کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اسے سلطانہ کا ہاتھ بچی کے سر پر رکھوا کر بڑی سخت قسم لی کہ وہ اس واقعے کے بارے میں ہمیشہ اپنے ہونٹ بند رکھے گی اور اپنے سسر کے بارے میں لوگوں کو وہی کچھ بتائے گی جو وہ کہہ رہی ہے۔ بعد ازاں اس نے میاں جی کا مردہ جسم چارپائی سے کھول کر دروازے کے قریب فرش پر ڈال دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ وہ دمے کے دورے میں گر کر ہلاک ہوئے ہیں۔ جونہی فقیرے کے والد کی رسم کل ادا ہوئی، گلاب دین شاہ کوٹ پہنچ گیا۔ اس نے مطلوبہ جگہ تلاش کی اور رات کی تاریکی میں وہاں کھدائی کر کے نانت سے سارا سونا چاندی نکال لیا۔ کھدائی کے لیے اس نے لوہے کی کھرپی استعمال کی تھی۔ کھدائی کے دوران یہ کھرپی ٹوٹ گئی اور گلاب دین جلدی میں اسے وہیں چھوڑ آیا۔ بعد ازاں یہ کھرپی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اب کھرپی کی وجہ سے مجھے گلاب دین پر شک ہوا اور میں نے سادہ پوش کے ذریعے اس کی نگرانی کرانے کا فیصلہ کیا۔ گلاب دین کو توقع نہیں تھی کہ نانت والی جگہ کی دوبارہ کھدائی ہوگی اور وہاں سے برآمد ہونے والی کھرپی کے سبب فقیرہ اس کے بارے میں شک کرنے لگے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ گھڑے سے کھرپی برآمد ہونے کے بعد جلد ہی فقیرے کا دھیان گلاب دین کی طرف چلا گیا تھا، لیکن گلاب دین اس کی منہ بولی بہن کا شوہر تھا۔ اس نے گلاب دین کا نام پولیس کو بتانے کی بجائے پہلے خود پرچول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہوشیارپور پہنچا اور ایک رات اپنے بھائی خدا بخش کے گھر رہنے کے بعد گلاب دین سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ اس کا اندیشہ غلط نکلے اور اس کی منہ بولی بہن کا سہاگ اس معاملے میں ملوث نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ گلاب دین کے گھر علیحدہ کمرے میں جب فقیرے نے گلاب دین سے بات چیت کی تو خود بخود بات کھلنی شروع ہو گئی۔ فقیرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ گلاب دین کی اصل کتنی خطرناک ہے اور وہ اس سے پوچھ گچھ کر کے اپنے لیے کیا خطرات پیدا کر رہا ہے۔ جب گلاب دین نے خود کو پھنستے دیکھا تو فقیرے پر بھی جھپٹ پڑا۔ اسے نمک مرچ پیسنے والے ڈنڈے کی شدید ضرب
فقیرے کے سر پر لگائی اور اسے بے ہوش کر ڈالا۔ بعد اسے گھر کے ایک تاریک کوٹھڑی میں رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ 13 روز مسلسل اس چارپائی سے جکڑا پڑا رہا۔ ضروری حاجات کے لیے اس کی چارپائی کے نیچے لوہے کی بالٹی رکھ دی جاتی تھی۔ اس کے سر کا زخم خراب ہو گیا اور اسے شدید بخار رہنے لگا۔ فقیرے کی منہ بولی بہن ذکیہ تمام حالات سے آگاہ ہو چکی تھی اور یہ خیال اس کے لیے سہانے روح تھا کہ اس کا بھائی اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح پڑھا زندگی کے لیے سسک رہا ہے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا اور دوسری طرف بھائی۔ وہ رشتوں کے ایک سنگین دوراہے پر کھڑی تھی۔ بھائی کی مدد کرتی تو سہاگ پھانسی پر جھولتا نظر آتا تھا۔ سہاگ کی خاطر لبوں پر مہر لگا لیتی تو بھائی کی جان جاتی تھی۔ آخر وہ عورت تھی۔ اسے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ شوہر کیسا بھی ہو مجازی خدا ہوتا ہے۔ ڈولی پر سوار ہوتے وقت اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا کہ اب شوہر کا رشتہ اس کے لیے سب سے مقدم ہے۔ سسرال کے صحن سے اب اس کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ اس نے جیتے جی خود کو جنازہ سمجھ لیا اور دل پر پتھر رکھ کر وہ کچھ کرنے لگی جو اس کا شوہر کہتا تھا۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ گلاب دین نے فقیرے کو زندہ رکھنے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ وہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا، یقیناً کر سکتا تھا، اور شاید ذکیہ کی تمام منت سماجت کے باوجود بھی کر دیتا، لیکن اسے قتل کیے بغیر بھی اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ وہ ہوشیارپور چھوڑ کر آزاد قبائلی علاقے میں آباد ہونے کا پکا پروگرام بنا چکا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ گلاب دین کے ننہالی رشتہ داروں میں 1-2 پختون گھرانے بھی شامل ہیں اور وہ لوگ خیبر ایجنسی میں کہیں رہتے ہیں۔ بہرحال تمام انتظامات مکمل تھا۔ سوموار کی رات کو گلاب دین نے گھر کا ضروری سامان سمیٹا اور بیوی بچوں کے ساتھ خاموشی سے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر سے نکلتے وقت ذکیہ نے پانی کی نکاسی کا راستہ بند کر کے سارے نل کھول دیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جب رات پچھلے پہر پانی آئے تو نلکوں میں سے نکلنے لگے اور گٹر بند ہونے کے سبب گلی میں بہنے لگے۔ 2-3 گھنٹے پانی یوں ہی بہتا رہتا تو تنگ گلی تالاب بن جاتی۔ مجبوراً کسی کو دیوار پھاند کر گھر میں گھسنا پڑتا اور نل کے بند کرنے کے دوران اسے پتہ چل جاتا کہ ایک زخمی یہاں قید ہے۔ میں نے مکمل رپورٹ پیش کر دی تو افسران نے مختلف سوالات پوچھے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اس لیے تسلی بخش جواب دیے۔ اب صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ فقیرے کی بیوی کو لگی ہوئی چپ کا سبب بھی سامنے آ گیا تھا۔ وہ نہ بیمار تھی اور نہ اس پر کسی نے تعویذ کر رکھے تھے۔ وہ ایک ایسے عذاب سے گزری تھی جس نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ وہ کس دل سے اپنے شوہر کے گلے لگتی، اس کی محبت کا جواب محبت سے کیسے دیتی؟ اس کا وجود تو اس کے لیے ایک گالی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اپنے سسر کی موت کا خونی راز تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک تاریک رات کے دل خراش منظر تھے۔ اسے چپ نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ اس کا حوصلہ تھا کہ وہ سب کچھ سینے میں چھپا کر زندہ تھی۔ خود پر ہونے والی زیادتی کے 2-2.5 ماہ بعد اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ شاید اس بچے کی موت کا ذمہ دار بھی گلاب دین ہی تھا۔ ایک روز میں خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے شاہکوٹ سے ہوشیارپور گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اس کا شوہر فقیرہ بھی میرے ساتھ تھا۔ 1 ہفتہ اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ جب سے سلطانہ ناراض ہو کر میکے آئی تھی، وہ پہلی بار اس سے ملنے آیا تھا۔ ہمیں گھر کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ پہلے سلطانہ کے غمزدہ باپ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ پھر میرے کہنے پر سلطانہ کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ چادر اوڑھے ہوئی تھی اور چہرے پر لمبا سا گھونگھر تھا۔ 2 سال کی ایک پیاری سی بچی اس کی گود میں تھی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تم مجھے تھانے دار نہیں، اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ اگر یہ گھونگھر تم پردے کے لیے نکالتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی شرمندگی کی وجہ سے نکال رکھا ہے تو اسے ہٹا دو۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ شرمندہ وہ ہوگا جسے اپنے کرتوتوں کی سزا پانے کے لیے تختہ وار سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں اس کی لاش ایسی حالت میں دکھاؤں گا کہ اس کی گردن 1 فٹ لمبی ہو چکی ہوگی۔ سلطانہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی، پھر ایک دم اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے ساتھ اس کی بچی بھی رونے لگی۔ دونوں ماں بیٹی اس قدر روئیں کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگا کہ اس رات ایک بدبخت کے ہاتھوں ان دونوں پر جو بیتی تھی وہ اس کا شکوہ اپنے پیاروں سے آج کر رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ سلطانہ کے روح پر جمی ہوئی خاموشی کی برف پگھل رہی ہے۔ فقیرہ سلطانہ سے واقعی محبت کرتا تھا۔ اس نے اس کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ 1-2 ہفتوں میں سلطانہ کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کی سب سے بڑی بیماری اس کے دل کا بوجھ تھا۔ جب یہ بوجھ کم ہوا تو بیماری سمٹنے لگی۔ فقیرے نے ایک عقل مندی یہ کی کہ ہوشیارپور چھوڑ کر لاہور چلا گیا۔ باپ کا نصف ترکہ اسے مل چکا تھا۔
یہ نصف ترکہ بھی 300 تولہ سونے اور 700 تولہ چاندی سے کم نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں فقیر محمد اب امیر محمد بن چکا تھا۔ اس میں اور شاہ کوٹ کے ویرانے میں گھومتے ہوئے بدحال شخص میں اب زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے لاہور میں اپنا ذاتی مکان لے لیا اور وہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے پلاٹ خرید لیا۔ اپنے ماحول سے دور ہو کر سلطانہ جلد ہی نارمل ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اسے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کا موقع مجھے ملا۔ سیشن اور ہائی کورٹ میں 2 سالہ کارروائی کے بعد گلاب دین ول محمد بوٹا کو سزائے موت ہوئی اور جولائی 1944 کی حبس زدہ صبح کو اسے ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اگر سلطانہ چاہتی تو وہ اپنے مجرم کی 1 فٹ لمبی گردن دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اسے یہ منظر دکھانے کے لیے میں نے جیل پولیس سے ایک انسپیکٹر سے پیش کی بات کر لی تھی، لیکن سلطانہ جیل آنے کی ہمت نہیں کر سکی اور غالباً یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ اس کے پرانے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ یوں وہ کہانی جو شوخ جمیلہ کے جھوٹ اور فقیرے کے غلط علاج سے شروع ہوئی تھی، شاہ پور کی بارہ دری میں بھٹکنے کے بعد ہوشیارپور کے شیر فروش تک پہنچی اور رات کے آخری پہر ڈسٹرکٹ جیل کے پھانسی گھاٹ پر ختم ہو گئی۔